السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے مزار کا پودا، جسے آگ کا پودا بھی کہتے ہیں، عشر کا پودا بھی کہتے ہیں۔ اس کی 4 اجزاء ہے جو مختلف نسخہ جات میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے اس کا جو گلی مدار، اس میں ایک گل کے اندر ایک جو لونگ کا دانہ سا ہوتا ہے، لونگ کا جو تیغ ہوتا ہے، اس طرح کا دانہ ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ کارآمد چیز ہے۔ دوسرا اس میں پتی ہیں۔ تھرڈ اس کی اندر جو شیر نکلتا ہے، یعنی اس کا جو دودھ نکلتا ہے، یہ کافی زیادہ مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اور چوتھا اس کی جڑ کی جو چال ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم آئے ہیں اس کی دودھ نکالنے کے لیے، تو اس کی دودھ جمع کیے جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ سے ہم لگے ہیں، تو اس کی دودھ جمع کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ 21 جون فرائیڈے 2024 یہ اس کا موسم ہے۔ آج کل اس کا دودھ بھی ملتا ہے، اس کا گل بھی ملتا ہے، اس کا پتا بھی ملتا ہے، اس کی جڑ بھی ملتے ہیں۔ تو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اپنے مطلب میں استعمال کرنے کے لیے۔ کافی نسخہ جات میں اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ملین 5 ہوا، T5 ہوا، یعنی تریاق 5، آساوی تریاق 1/20، آساوی تریاق 1/40۔ اس کے علاوہ مختلف کشت جات میں جیسے کشتہ بارہ سنگا ہوا، شیر مدار، ان چیزوں میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ اتباع کو چاہیے کہ وہ آج کل کے دنوں میں خود ہی اپنے لیے یہ اس کے دودھ بھی اکٹھا کرے، اس کی پھول بھی اکٹھا کرے، اس کے پتے بھی اکٹھا کرے، کیونکہ اس کے پھول جو ہے یہ معدے کے مختلف امراض میں استعمال ہوتے ہیں، آستما کے امراض میں استعمال ہوتے ہیں، بلغم کے امراض میں استعمال ہوتے ہیں، جو سینے کے امراض ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے پتے T45 میں استعمال ہوتے ہیں، جو اعصاب کو تقویت دیتے ہیں، بلغم کو نکالنے کے لیے، بلغم کو پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہ اس کا استعمال ہے دمہ کے امراض میں، اس کا استعمال ہے جو نزلہ زکام ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، سائنوسائٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دماغی کمزوری کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، بواسیر کے لیے بھی اس کا استعمال ہے۔ اس کی جو دودھ ہے یہ بواسیر کی مسوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مسوں کو ختم کرنے کے لیے۔ سسٹ کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، فیورائڈ رسولی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، خواتین کی جو چہرے پہ غیر ضروری بال آتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ایسٹروجن پروجسٹران ہارمونز جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں فیمیلز کے، جن کی وجہ سے ان کی جو اوریز میں ایگز نہیں بن رہے ہوتے، تو اس کے لیے بھی اس چیز کا استعمال ہوتا ہے، تاکہ ان کی اوریز میں ایگز بننا شروع ہو جائے، وہ انفرٹیلیٹی جو ان کی ہے وہ کلیئر ہو جائے اور وہ ان کی حمل ٹھہر جائے۔ تو اس کے علاوہ چہرے کے دانوں کے لیے بھی مختلف نسخہ جات میں اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی میں اس کی پتوں اور ان سب کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہت زبردست جڑی بوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، خود روح پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کافی زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو اس کی جو دودھ نکالنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کا کونپلا آپ پکڑیں، اور جب آپ اس کو پکڑیں گے تو اس کو پریس کریں گے، جب یہ ٹوٹ جائے تو اس کی خود بخود دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی دودھ نکالیں، چند قطرے اس میں ہوتے ہیں، زیادہ تو نہیں ہوتے، لیکن جو چند قطرے ہوتے ہیں وہ کافی فائدے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ سارا سال اس کو پھر اپنے نسخہ جات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے پتی بھی آپ اکٹھا کریں گے، وہ دو لیں گے اور اپنے پھر خشک کر کے اپنے نسخہ جات میں استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ اس کی جو گل ہے یہ بھی آپ توڑ کے اس کو خشک کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس کی جو دودھ ہے اس کو نکالتے ہیں، اور جب آپ زیادہ مقدار میں نکالتے ہیں تو اس کو اگر آپ لمبا عرصہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی 2 طریقے ہیں، زیادہ جو مستعمل طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں چٹکی بھر، آپ اگر ایک یہ بوتل اگر آپ بھر لیں تو اس میں چٹکی بھر آپ جو نمک ہے، خوردنی نمک، سادہ نمک، یہ اس میں ڈالیں، اور یہ سال تک خراب نہیں ہوتا۔ اگلے سال پھر اس میں چٹکی بھر ڈال دیں اگر آپ کو
اگلی سال اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں تو یہ لمبے عرصے تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو خالص آپ کے ساتھ ہلدی ہوتا ہے آپ اس ہلدی میں اس کو ڈالیں اور اس ہلدی میں اس کو خشک کریں اور اس ہلدی کو رکھیں اور آپ یوں سمجھیں کہ وہ ہلدی آپ کا شیر مزار ہی ہے۔ تو اب ہم اس کو نکالنے لگے ہیں، اس کا جو شیر ہے تھوڑا سا تو وہ نکال رہے ہیں۔ تو اس کی کافی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ حکیم نہیں ہوتے انہیں چاہیے کہ اس سے دور رہے، اس کو استعمال نہ کرے، اس کو نکالنے کی کوشش بھی نہ کرے اور اس کو خود ہی استعمال بھی نہ کرے، کیونکہ یہ اکال بھی ہے، نقصان دہ چیز بھی ہے۔ اگر آنکھ میں لگ گئی تو اس کا نقصان ہے، آنکھ میں ورم پیدا ہوتا ہے۔ اگر 3 بوند سے زیادہ لیا تو یہ قے آور ہے، قے لگ جاتا ہے انسان کو۔ تو اس وجہ سے جو لوگ حکیم نہیں ہوتے وہ استعمال نہ کریں۔ جو حکیم ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مصلح کیا ہے، وہ اس کے لیے مصلح لے آتے ہیں، جیسے دودھ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو گھی ہوا، تو وہ آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ایز اے مصلح کے طور پر، تو پھر آپ کو وہ نقصان نہیں دے گا۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میری اس انگوٹھی کو لگ گئی تھی تو اس وجہ سے اس کو جلن ہو رہی ہے۔ تو جب میں گھر جاؤں گا تو اس کو دودھ میں تھوڑا سا رکھوں گا، تھوڑی سی دودھ میں اس کو رکھوں گا تو اس سے جلن اور یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اکال چیز ہے، استعمال کا بھی طریقہ ہے، مقدار خوراک بھی ایک بڑا فکر رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ میرا یہی کوشچن ہے، یہی بار بار کا کہنا ہے کہ جو حکیم نہیں ہوتے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ میں لگائے، اس کو استعمال نہ کرے۔ جو حکیم ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بواسیر میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایسے بھی بواسیر کے مختلف مساجات میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹلی اس کو بھی بواسیر میں استعمال کر سکتے ہیں مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، لیکن چونکہ اکال ہے تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ نسخہ کس قدر ہے، کتنا استعمال کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، ورم زیادہ ہے کم ہے، تو اس کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو حکیم کی رہنمائی میں اگر کوئی بندہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر حکیم کی رہنمائی نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ ابھی کیونکہ بڑی مشکل سے اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ٹف کام ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بوند بوند آپ نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو ایک دفعہ اپنے لیے اکٹھا کرتے ہیں تو آپ اگلے سال تک آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی پتوں کی فوائد، اس کی گل کی فوائد اور اس کے جو چھال کے فوائد ہیں انشاءاللہ العزیز اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا دیتا ہوں، کیونکہ جگہ اس کی ہے کہ تھوڑی سی مشکل سے کڑا ہونا ہوتا ہے اور دھوپ بھی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت ہے، تو اس وجہ سے اس کی نسخہ جات کی طرف آنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ العزیز فارغ وقت میں استعمالات کے بارے میں بھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ تب تک اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔